اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ عشق سے تیرا وجود یعنی تیری موجودگی اللہ سے عشق کی دلیل ہے۔ سراپا دوام مکمل ہمیشگی، رفت و بود فنا ہونا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے قرطبہ کی مسجد، تو بھی عشق ہی کی بدولت وجود میں آئی ہے۔ مسلمانوں کو عشق تھا اور جس کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی۔ عشق سر سے پاؤں تک ہمیشگی اور اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ یہ تیسرا بند ہے اور اس بند میں علامہ اقبال مسجد قرطبہ کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مسجد قرطبہ، یہ عشق حقیقی کا جذبہ ہی تھا جس کے سبب تیری تعمیر ممکن ہوئی تھی، اور عشق تو وہ جذبہ ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے، فنا اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ مسجد موجود ہے اور برقرار ہے۔ یہ میرا پسندیدہ شعر ہے۔ جب بھی مجھے محنت کرنی ہوتی ہے، دل لگا کے کام کرنا ہوتا ہے، میں یہ شعر پڑھ لیتا ہوں۔ رنگ ہو یا خشت سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ خشت و سنگ کہتے ہیں اینٹ اور پتھر کو، چنگ کہتے ہیں باجے کو، حرف و صوت الفاظ اور آواز، معجزہ فن، فن کا عظیم کارنامہ، خون جگر سخت ترین محنت سے۔ یہ شعر مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ سخت ترین محنت کرنی چاہیے تب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ رنگ ہو یا اینٹ یا پتھر یا مصوری یا تعمیرات کا کوئی شاہکار، موسیقی ہو، شاعری ہو، گلوکاری ہو، یہ سب چیزیں ان کا جو کمال ہے وہ خون جگر سے ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو مسجد قرطبہ جو دنیا کے عجائبات میں شمار کی جاتی ہے، بلا شبہ ایک بڑا فن ہے، اور اس میں مسلمانوں نے خون جگر لگایا تھا تب یہ مسجد بنائی تھی۔ اے مسجد قرطبہ، تیرے وجود میں مصوری، فن تعمیر اور اسی نوعیت کے فنون اور ہنر جس مہارت سے ہم آہنگ ہوئے ہیں، وہ یہ واضح کرتا ہے کہ جب تک تخلیق کے لیے خون جگر صرف نہ کیا جائے تو کوئی فن معجزے کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ علامہ اقبال نے یہ پوئٹری بھی جو لکھی ہے اس میں خون جگر لگایا ہے، بہت محنت کی ہے، بہت ریوائز کیا ہوگا، بہت ریویژن کے بعد اتنی شاندار پوئٹری لکھی ہے انہوں نے۔ کاش کہ یہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ میسیج یہی ہے، ہارڈ ورک، ہارڈ ورک، ہارڈ ورک۔ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ سیل کہتے ہیں پتھر کو، صدا کہتے ہیں آواز کو، سوز کہتے ہیں جذبے کو، سرور کہتے ہیں نشے کو، سرود کہتے ہیں نغمہ، ایک قسم کا باجا۔ اس شعر میں بھی اقبال نے عشق کو بیان کیا ہے۔ جگر کے خون کا قطرہ پتھر کی سل کو دل کی طرح تڑپنا سکھا دیتا ہے۔ جگر کے خون سے آواز میں سوز و مستی اور نغمہ پیدا ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر فن اس وقت اپنی معراج پہ پہنچ سکتا ہے جب اس کے پیچھے عشق کا جذبہ موجود ہو۔ اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اور وہ جو معجزہ ہے صرف خون جگر صرف کرنے سے ہی نمودار ہوتا ہے، کہ حقیقی جو فنکار ہوتا ہے وہ پتھر کو بھی تراشے تو اس میں جان ڈال دیتا ہے، اور یہی کیفیت اس کے قول اور الفاظ میں ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اے مسجد قرطبہ تیری تعمیر کو دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ تیری فضا دل فروز، میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی کشود۔
دل فروز کہتے ہیں دل کو روشن کرنے والی، نوا کہتے ہیں آواز کو، نغمے کو، سینہ سوز سینوں کو حرارت دینے والی، دلوں کا حضور دلوں کا اللہ کی یاد میں کھو جانا، خشوع کہتے ہیں کھلنا۔ بال پہلے مصرعے میں مسجد اور دوسرے مصرعے میں اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، اے مسجد تیری جو فضا ہے وہ دلوں کو روشنی مہیا کرتی ہے، اور جو میری شاعری ہے وہ سینوں میں حرارت، جذبہ، تڑپ پیدا کرتی ہے۔ تو دلوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے، اور میں دلوں کی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھاتا ہوں۔ یعنی مسجد دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا احساس، قربت یاد دلاتی ہے، جبکہ اقبال کا جو کلام ہے وہ بیدار کرتا ہے۔ عشق معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپر کبوت۔ عرش معلیٰ سب سے بلند عرش، سینہ آدم انسان کا سینہ، کف خاک یعنی انسان، سپر کہتے ہیں نیلے آسمان کو۔ اقبال کہہ رہے ہیں انسان کا رتبہ بہت بلند کر دیا کہ اگر اس میں ایمان موجود ہے تو اس کا جو دل ہے وہ سب سے بلند آسمان سے بھی بلند ہے، مانا کہ وہ مٹی کا بنا ہوا انسان ہے۔ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گدا سے سجود۔ پیکر نوری کہتے ہیں فرشتے کو، سجدہ کہتے ہیں جھکنا، میسر کہتے ہیں حاصل، سوز و گداس و سجود سجدے کا شوق اور جھکنے کی تڑپ۔ فرشتوں کو اگرچہ حق کو سجدہ کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو وہ سوز و گداز حاصل نہیں جو عشق کے حقیقی کے سبب انسان کے حصے میں آیا ہے۔ اس لیے انسان کو جو مقام حاصل ہے وہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں۔ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود۔ کافر ہندی ہندوستان کا کافر، صلاۃ و درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنا۔ یہ تیسرے بند کے تمام شعر قرطبہ کی مسجد کو ایڈریس کیے ہیں۔ اے مسجد میں ہندوستان کا کافر ہوں، لیکن میری یہ حالت اور ذوق و شوق دیکھ کہ یہاں پہنچتے ہی میرے دل میں صلاۃ و درود میں مگن ہو گیا ہوں، اور میرے لب پر بھی صلاۃ و درود کے ترانے ہیں۔ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگ و پے میں ہے۔ شوق کہتے ہیں جذبے کو، لے کہتے ہیں سر، نے کہتے ہیں بانسری کو۔ نغمہ اللہ کا ذکر صرف وہی اللہ ہے۔ رگ و پے میں ہونا، نس نس میں ہونا۔ میرے جسم کا ریشہ ریشہ اللہ کے نعروں سے سرشار ہے۔